لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کتنی بڑی فضیلت بتائیے کہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے جمعے کے دن 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے اچھا نہ ہو کہ ہم آئے اور یہاں بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھے ہم 5 باتیں کرتے ہیں، کتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی جیسے پہلے کتاب کے بولے لوگ بولتے ہیں یار ایسے بولتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوتا ہے ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی کو بے حد پسند کرتے تھے۔ اس کو صفائی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی نشان ہے الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر باطن دونوں کی صفائی کا خیال رکھے۔ ظاہر کی صفائی جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جسم اور اپنے کپڑے وغیرہ نجاست سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ میل کوچل وغیرہ سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ نیز اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بھی درست رکھے۔ ناخن بھی زیادہ بڑھا دے نہ بڑھا دے کہ ان میں میل کچل بھر جاتا ہے اور وہ کھانا وغیرہ کھانے میں پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، جس کے سبب طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اب یہ بات توجہ کے ساتھ سننا، نیز بغل زیر ناک کے بال بھی صاف کرتے رہنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغل کے بال کاٹتے ہیں۔ بغل کے بال نہیں، یہ کاٹنا ضروری ہے۔ اگر بال نہ کاٹیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ظاہر میں اوپر بہت صفائی ہوتی ہے، ایک دم صاف ستھرا کپڑے، ایک دم صاف ستھرے، لیکن وہ بغل کے بال نہیں کاٹتے اور گرمیوں کے ٹائم پسینہ چھوٹتا ہے، پھر اس میں بدبو آتا ہے۔ آدمی پاس میں کھڑا ہو تو اس کو بھی بدبو آنے لگتی، جیسے پھر ایسا لگتا ہے کہ الٹی آ رہی ہے۔ بغل کے بال کاٹتے نہیں لوگ، بہت 2 مہینے گزر جاتے بال نہیں کاٹتے، اور داڑھی منڈوا لیتے ہیں لیکن بغل کے بال نہیں کاٹتے۔ تو یہ بال بھی صاف کرنا چاہیے۔ اور زیر ناک کے بال، ناک سمجھتے ہو آپ سمجھ گیا، یا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ باطن کی صفائی کا معاملہ تو اپنے باطن کو بھی کینہ، غرور، تکبر اور بغض، حسد وغیرہ سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ باطن کی صفائی کے لیے اچھی صحبت بے حد ضروری ہے۔ ظاہری صفائی یعنی ناخن، میل، بغل وغیرہ کی صفائی کے متعلق بدلی پور ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مونچھیں اور ناخن تراشنے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور میوے زیر ناک منڈانے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو۔ ناخن، بال وغیرہ، مونچھوں کے بال وغیرہ 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے پہلے کاٹ لینا چاہیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سے پتہ چلا کہ 40 دن کے اندر یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ ہفتے میں ایک بار نہانا
اور بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور میوے زیر ناک دور کرنا مستحب ہے۔ 40 دن کا اپنی باؤنڈری بنائیے کہ 40 دن کے اندر آدمی کاٹ لے، لیکن ایک ہفتے میں اگر کاٹے، ایک ہفتہ جمعہ کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب کا معنی ہوتا ہے اچھا، مستحب ہے یعنی اچھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ ہے۔ 40 دن گزر گئے تو کیا مکروہ ہے، مکروہ سے بچنا چاہیے۔ ہو سکے تو ہر جمعے کو یہ کام کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کٹواتے اور ناخن کٹواتے ہر جمعہ، اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور منڈانا، بغلوں کے بال ہے اکھاڑنا سنت ہے، اور ناک کے بال نہ اکھاڑے کہ اس سے مرض سے عقیدہ پیدا ہو جانے کا خوف ہے۔ ناک کے بال ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے بیٹھے ہوتا ناک کاٹنا اکھاڑنا نہیں چاہیے بلکہ کاٹنا چاہیے، اکھاڑنے سے بیماری پھیلتی ہے۔ اور گردن کے بال منڈانا مکروہ ہے، یعنی جب کہ سر کے بال نہ منڈائے، صرف گردن ہی منڈائے۔ ہاں اگر پورے سر کے بال منڈائے تو اس کے ساتھ گردن بھی منڈوا سکتے ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے 9 بدلی پھول ہیں۔ پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول پر محمول نہ فرمائے، ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین سے منقول اور مدنی پھول کا بھی شمار ہے۔ جب تک کہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی کو عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا کیا مستحب یعنی اچھا ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہو تو جمعے کا انتظار نہ کیجیے، جمعے کا انتظار نہ کیجیے۔ منقول ہے کہ جو جمعے کے روز ناخن کاٹے اللہ عز و جل اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے تو دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن سرسوائے کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا منقول طریقہ خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کریں، پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی سے شروع کر کے ترغیب اور یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ اب الٹے ہاتھ کی یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجیے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ پہلے یہ جب شروع کریں گے تو یہ انگوٹھا چھوڑ دیں گے، یہ کاٹنے کے بعد میں لاسٹ میں یہ انگوٹھا کاٹا جائے گا۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترکیب منقول نہیں، بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی انگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجیے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی والی انگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجیے۔ اور جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی کوڑے کا مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجیے، اور اگر ان کو پھینک دیں گے تو حرج نہیں ہے، لیکن دفن کرنا ضروری ہے۔ ناخن کاٹنا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلا یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے۔ بیت الخلا یعنی ناطق وہ جگہ ہے اس پر یہ ناخن کاٹ کے ڈالنا کیا ہے مکروہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیواروں، ان چند باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ صفائی کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ لیکن
آج معاملہ یہ ہے، لوگ اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں لیکن جسم کی صفائی نہیں رکھتے، اور کوئی بھی ایسے بھی لوگ ہیں وہ کپڑوں کی بھی صفائی نہیں رکھتے، 10 دن گزر جاتے نہاتے نہیں۔ اب آدمی کھڑے تو اس سے بدبو آتی ہے، اب دوسرے والے آدمی بھی تنگ ہوتے ہیں کہ بدبو آئے گی، کسی کو کوئی بدبو سونگے گا تو الٹی بھی آ سکتی ہے۔ اب کسی کا منہ سے بدبو آتی ہے، اسے چاہیے کہ ایک دم صاف کرے، مسواک کرے، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ آپ 5 نمازوں میں مسواک کریں، انشاءاللہ وہ بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کپڑے ایک دم پاک صاف رکھے، ایک دم سفید رکھے، تولیہ وغیرہ سب کچھ ایک صاف کر کے رکھے۔ بال کٹوائے، بڑے ہو جائیں تو بال کٹوا لے، ناخن کاٹ کے رکھے۔ اب دیکھا جاتا ہے میت ہوتی ہے، اب بوڑھے آدمی ہو جاتے ہیں، اب کون سنبھالے اس کا ناخن، کون کاٹے؟ اچھے بیٹے ہوتے ہیں، اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں واپس آتی ہیں، ناخن کاٹتی ہے اپنے ابا کی۔ اور عورتیں، لڑکے کی عورت تو وہ کاٹتی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہمارا دور بھی ایسا ہے، عورتیں آتی ہے تو وہ نخرہ کرتی ہے، لیکن اگر اچھی ہو تو وہ کاٹ دیا، اپنے سسر کے ناخن بھی کاٹتی ہے۔ اب بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، جب انتقال ہو جاتا ہے بندے کا، اب رشتے دار نہ ہو، کوئی دوسرا اگر نلائے اس کو غسل میں وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر پھر کیا کہتا ہے؟ وہ ایسا تو ہے نہیں کہ اپنے دل کے اندر رکھ لے، دل کے اندر نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ناخن تھے، ناخنوں کے اندر میل جمی ہوئی تھی، بال نہیں کٹے ہوئے تھے۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم ہر جمعہ ناخن کاٹتے رہیں، بال کاٹتے رہیں۔ موت کا بھروسہ تھوڑی، کب بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی بھی ہمارا پیر پھسلا اور ہم دنیا سے چلے گئے، پھر کون صفائی کرے گا؟ ہماری کوئی صفائی نہیں کرنے والا ملے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم جمعہ ٹو جمعہ یہ اچھی صفائی کریں، اور پھر اگر آپ کی جسم کی صفائی ہوگی، ناخن صفائی ہوگی، گھر کی بھی صفائی رکھنی چاہیے، گھر کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ عورتیں اگر نہیں کرتی ہیں تو اسے کہیں، پاک کرے اپنے بیٹی سے، شوہر اپنی عورت کو کہے کہ گھر کی صفائی کر۔ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آنگن کے اندر پکا آنگن ہے، اس کے اندر روٹی رکھ دے، سبزی، آدمی سبزی کھا سکے، ایسا لوگوں نے گھر تو بنا لی، بہت ٹیلے لگا لی خوبصورت، لیکن اس کے اوپر ٹیلوں کے اوپر میل جمی ہوئی میل، اگر بندہ نہ کے چلے بغیر چپل کے وہ میل پاؤں پہ رکھتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے گھر میں دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سیٹ کہتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر حالات دیکھ جائے تو ادھر کبھی اس الماری پر جالا لگا ہوتا ہے، کبھی چھت پر جالا لگا ہوا ہے۔ اب یہاں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کوئی بندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ چیٹیوں نے جالا بنا رکھا، یار کیا عورتیں ہو، کیا تم مرد ہو، اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، دوسرے انسان کی کیا دیکھ بھال کرو؟ آج ہم کہتے ہیں کہ دوسرے انسان کے ہم درد کو سنیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرے، کیا اپنے گھر کو ہم نہیں سنبھال سکتے تو ہم ایک غریب کے گھر کو کیسے سنبھال سکیں گے؟ اس لیے گھر کی بھی صفائی رکھیں، خود اپنے گھر کا کریں، اپنے جھاڑو سے جھاڑو نکال تو خود میں۔ بچپن کے زمانے میں یہی معمول تھا، آج بھی یہی ہے کہ ہم مدرسوں میں ہمارے استاد نے یہی بتایا تھا، وہاں یہ نہیں پیشاب صاف کرایا جاتا تھا، استاد ساتھ میں کرتے تھے پیشاب صاف۔ آج تو کہتے ہیں مسجد میں کون صفائی کرے، مسجد میں جھاڑو کون لگائے، میرے سفید کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں بڑا آدمی ہوں گیا، بڑا میں صفائی کروں گا، لوگ کہیں گے آپ یہ تو بڑا اتنا بڑا ہوتا تھا، صفائی کر رہا تھا مسجد میں۔ نہیں پیارو، یہ مسجد کی دھول ہے، یہ دھول، یہ بہت قیمتی دھول ہے، یہ بہت قیمتی دھول ہے، بہت قیمتی دھول ہے مسجد کی۔ ایک مرتبہ علامہ ربانی صاحب مسجد وہ مدینہ منورہ گئے، وہاں پڑھ رہے تھے، ایک لڑکا تھا غریب پھر رہا تھا، مانگ رہا تھا، اس سے کہا کہ ہمارے دیش چلو، ہم آپ کو عیش کرائیں گے، وہاں آرام سے رہنا۔ تو اس نے کہا حضور آرام سے رہوں گا، گاڑیاں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسجد نبوی ہے آپ کے دیش میں، آپ کے دیش میں مسجد نبوی ہے، حکومت 15 ہے، اتنا کان ہے۔ علامہ ربانی چپ ہو گئے۔ اس لیے پیارو، گھر کتنے بھی بڑے ہو، ہم پیسے والے کتنے بھی بڑے ہو، لیکن یہ مسجد کی دھول ہمارے گھروں میں نہیں ملے گی، مسجد کی دھول بہت ہمارے گھروں میں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ دھول بہت ہی قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ اس دھول کو ہم غنیمت جانیں، یہی دھول اگر ہمارے جسم میں لگ گئی اور ہم یہی دھول اگر قبر میں مل گئے تو انشاءاللہ اسی دھول کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔
حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی سب سے بڑی جی پی روڈ اس نے بنائی تھی، سب سے بڑی ہندوستان کی جی پی روڈ اس نے بنائی تھی. آج لوگ کہتے ہیں آپ نے مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. پیارو ہم نے جتنا کام کیا تھا اس نے تم نے 100 سالوں کے اندر نہیں کیا. 100 سالوں کے اندر ہندوستان کا بٹوارا کر دیا. لیکن وہی بادشاہ تھا جنہوں نے 25 سال حکومت کی تھی. 25 سال حکومت کی تھی. رات کے وقت جاتا مسجد میں جھاڑو لگاتا. ایک مرتبہ وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ رات کو 12-1 بجے کہاں جا رہا ہے. وزیر پیچھے پیچھے آگے بادشاہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے وزیر ہے. اب جا کر دیکھا جیسے بادشاہ نے دروازہ کھولا اور اندر سے جھاڑو اٹھایا، جھاڑو نکالنے لگا. وزیر نے پکڑ لیا. بادشاہ سلامت یہ ہمارا کام ہے، یہ جھاڑو لگانا تو ہمارا کام ہے، ہم لگائیں گے. بادشاہ نے کہا جھاڑو لگانا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے سب سے پہلے. لیکن یاد رکھنا یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ راز کی بات ہے. اور میں یہ عمل کر رہا ہوں کسی بتانے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوں. اگر بتانا چاہتا تو میں دل کو بھی جھاڑو بنا دیتا، لیکن رات کے وقت کسی کو پتہ نہ چلے. آپ نے دیکھ لیا 25 سال حکومت کے یارو، 25 سال حکومت. اور حکومت کرنا کوئی بڑی آسانی نہیں تھی. آج تو ہندوستان اتنا سا ہے، پہلے ہندوستان بہت بڑا تھا، اس کے اندر 25 سال حکومت کی تھی. اور جب اس کی حکومت تھے تو شیر اور بکریاں ساتھ میں چرا کرتے تھے. آج حویسوں کی حکومت ہے کہ شیر بکریاں تو کیا بندے آپس میں نہیں جڑ رہے ہیں. جیسے دن گزر رہے ہیں جیسے بندے کے قاتل ہو رہے ہیں. بندے چھوڑی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. اسلام تو اسلام ہے نہیں. اگر جس نے اسلام کو سمجھ لیا، جس نے اسلام کی مٹھاس پا لی، جس نے اسلام کی عظمت کو پہچان لیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے بھی حکومت کی. حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ مال آیا، کپڑے آئے بانٹنے کے لیے غریبوں کو. تو حضرت فاروق اعظم نے سب کو ایک ڈریس دیا، پجامہ کرتا دیا، ایک سفید کپڑا کر دیا. تو سب کو کرتا چھوٹا رہ گیا، کپڑا اتنا تھا، لیکن سب کو دیا برابر. اپنے بیٹے کو بھی دیا، خود بھی رکھا. لیکن بیٹے نے وہ کپڑا اپنے باپ کو دے دیا. تو حضرت فاروق اعظم وہ 2 ڈریس ہو گئے، ایک اپنے بیٹے کے پانچے کا اور دوسرا خود کے پانچے کا. اب وہ ڈریس بنایا تو کرتا ہے نیچے صحیح. تو ایک شخص حضرت فاروق اعظم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا اے امیر المومنین، آپ وقت کے بادشاہ ہیں لیکن آپ نے ناانصافی کی. حضرت فاروق اعظم نے کہا کس چیز کی؟ کہا ہم کو کپڑا کم دیا ہے لیکن آپ نے کپڑا زیادہ رکھا ہے. چونکہ ہمارا ڈریس کم بنا ہے اور آپ کا ڈریس ایک پورا ہے. حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے جوان سن، یہ کپڑا برابر تھا لیکن جو میرا یہ نیچے کپڑا ہو رہا ہے ڈریس برابر آ رہا ہے، لیکن ایک میرے بیٹے کے پانچے کا کپڑا ہے. ایک میرے بیٹے کے پانچے کا کپڑا وہ فاروق اعظم تھے کہ جس سے لوگ تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے. فاروق اعظم کو دیکھ لیتے کانپتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین آ رہے تھے، سامنے سے ایک شرابی جا رہا تھا، ہاتھ میں بوتل تھی. دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے، وقت کے بادشاہ ہیں. اب بادشاہ سے کون نہیں ڈرتا ہے؟ ہم تو چھوٹے سے ایک سپاہی سے ڈر کے لگ جاتے، پولیس والا آ جائے تو بنٹی پہن کی کوئی بغیر کی بنٹی پہن، پولیس والی بنٹی پہن کے آتے ہیں، ہم کام میں لگ جاتے ہیں. وہ تو وقت کا بادشاہ تھا، امیر المومنین تھا. شراب کی بوتل ہاتھ میں دیکھا کہ امیر المومنین آ رہا، سامنے آ رہا ہے. اس نے جیب میں ڈالی بوتل، شراب کی بوتل اس شخص نے جیب میں ڈالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رضا پیش کیا، مولا فاروق اعظم سے بتا دو، فاروق اعظم سے بتا دو، اگر پتہ چل گیا تو کیا کرے گا؟ مولا آج میں توبہ کرتا ہوں. تو یہی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی. فاروق اعظم نے تو دیکھ لیا تھا. حضرت فاروق اعظم نے کہا اے شخص کیا چھپا رکھا ہے بوتل کے اندر؟ شراب کی بوتل ہے. اس نے کہا نہیں حضور، نہیں یہ بوتل کہاں نکالو. جب اس نوجوان نے بوتل نکالی تو وہ شراب نہیں تھے بلکہ شربت میں مبتلا ہو گئے. شربت میں مبتلا ہو گئی. لوگ ڈرتے تھے فاروق اعظم سے، کب دبا اٹھتے تھے فاروق اعظم کو دیکھتے کہاں اٹھتے. لیکن ایسا وقت بھی آیا نوجوان نے سوال کیسے کر لیا، کتنی ہمت کہ فاروق اعظم سے سوال کر لیا کہ آپ نے ناانصافی کر دی. تو فاروق اعظم غصے میں نہیں آئے. آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں آپ نے تو بہت بڑے ڈریس میں رکھے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، میری عزت گھٹ گئی.
الیکشن آنے والا، ہماری بات مانو یار، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. پیارو آج کل یہ لوگ کہتے ہیں لیکن وہ فاروق اعظم امیر المومنین بادشاہ وقت کا کہا ناانصافی نہیں کی ہے میں نے. یہ میرے بیٹے کے پانچے کا یہ سوٹ آیا تھا، جو کپڑا آیا تھا اس سے میں نے یہ ڈریس بنوایا ہے. یہ تھا انصاف اور اسلام تھا. اسلام ان کے سینوں میں اسلام تھا اور مصطفیٰ کا طریقہ دیا ہوا تھا. اور حضور نے جو سیاست دی تھی اس سیاست کے اوپر وہ جیا کرتے تھے، اس سیاست کے طریقے پر چلا کرتے تھے. دنیا بھی سلام کرتی تھی، دنیا بھی سلام کرتی تھی. یہی فاروق اعظم ہے. ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے اونٹنی منگائی اپنے غلام سے، اپنے ایک نوکر سے کہا ایک اونٹنی لے کر. اب اونٹنی پیش کی گئی. فاروق اعظم نے کہا کہ ہم چلتے ہیں. تو غلام نے کہا آپ اوپر بیٹھے اور میں یہ نکیل بوری پکڑ کر چلتا ہوں. فاروق اعظم نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ 1 کلومیٹر آپ چلنا اور نکیل پکڑ کر اور 1 کلومیٹر میں چلوں گا. اب فاروق اعظم سواری پر بیٹھ جاتے ہیں، سواری روانہ ہو جاتی ہے. جیسے باری آتی ہے نوکر آ جاتا ہے، جیسی باری آتی ہے حضرت فاروق اعظم نکیل پکڑ لیتے. آگے جہاں جانا تھا وہ گاؤں قریب آیا ادھر تو باری آئی اس نوکر کی، باری غلام کی آئی. غلام ہونے لگا کہ آقا آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور میں آپ اگر موری پکڑو گے، نکیل پکڑو گے، میں اوپر سواری پر ہوں گا، لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ اب وہ نزدیک آنے والا ہے جہاں ہمیں جانا ہے. فاروق اعظم نے کہا لوگ کیا کہیں گے، ہمیں لوگوں سے کیا لینا، وقت تو دیکھ رہا ہے. کل اگر حشر کے میدان میں پوچھ لیا تو فاروق اعظم میں تجھے اتنی عزت دی تھی، تجھے یہ اتنی حکومت دی، بادشاہ بنایا، لیکن ایک میرے غریب انسان سے تجھے ناانصافی کی. نہیں ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اسلام کا درس مل رہا تھا وہاں پر. تو حضرت فاروق اعظم نکیل پکڑ لیتے ہیں. وہ غلام تھا، وہ نوکر تھا، سواری پر سوار ہو جاتا ہے. جب وہ جس گاؤں میں جانا چاہتے تھے وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس غلام کا استقبال کرنا شروع کر دیا. استقبال کرنے کے لیے بادشاہ ہے وقت کا. تو اس غلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا نیچے اترے، کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں حکمران نہیں ہوں. بادشاہ تو یہ ہے جو نکیل پکڑ رکھی ہے، جس کے ہاتھ میں موری ہے، وہی وقت کا بادشاہ ہے. پیارو ایک اسلام ہے جنہوں نے اسلام کو پا لیا، اسلام کی آسمان کو سمجھ لیا، اسلام کا طریقہ دل کے اندر بٹھا لیا. پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے میرے پاس اتنی حکومت ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کہاں پر ہمیں دینا ہے، ایک انصاف ملنا چاہیے. پھر وہی لوگ انصاف دکھا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اس لیے پیارو اسلام بہت ایک خوبصورت مذہب ہے. اسلام سے زیادہ کوئی ایسا مذہب ہے نہیں دنیا کے اندر. اتنا بھی دعویٰ کرنے والے مر گئے ہیں، مر جائیں گے، مرتے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کو بجھا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے. کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی مٹے گا نہیں. دنیا والوں نے دیکھا جب میرے آقا حضور تشریف لائے دنیا کے اندر نبی تشریف لائے، پورے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کبھی اس کو خدا مانتے، کبھی اس کو خدا مانتے. کوئی نہیں تھا سارا دینے والا. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا. پہلے میرے آقا سے لوگ مل جل کر رہتے تھے کیونکہ میرے آقا کا بچپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، بڑھاپا تو آیا بھی نہیں. ہر چیز بے مثال ہے میرے آقا کی. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے جھولے میں کھیل رہے تھے، جھولے میں ہے کہ چاند اوپر کھیل رہا ہے میرے آقا سے. بے مثال بچپن، بے مثال. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا لوگ خلاف ہو گئے، سب خلاف ہو گئے. آخر میں نبی غمزدہ ہوئے. رب نے فرمایا محبوب سب اگر خلاف ہو تو ہونے دو، لیکن میں تو تیرا رب تو راضی ہوں، میں تیرا رب راضی ہوں. آپ دیکھ کر کام کرے. اور میرے آقا نے ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، ایسا کام کیا. مکہ
کیا ہے اسلام نے کہا میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو ہمیں ایمان کو مکمل کرنا ہوگا ایمان کا. اگر ہم راستے سے گزر رہے تو کانٹا اگر راستے میں پیروں کے سامنے اگر کانٹا آ گیا کانٹے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک چونکہ دوسرے کو کانٹا نہ لگے. ہم کانٹے کو پھینکنے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو کانٹا لگانے میں شروع ہو گئے اسلام نے کہا کہ اگر کسی نے ایک انچ کی زمین کو اگر دبائی ہوگی کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر لایا جائے گا بتا ایک انچ زمین کس نے دبائی تھی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آج ہمارے جو کان ہے کان جس سے ہم باتیں سنتے ہیں یہ کان بھی گواہی دیں گے. یہ آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں یہ آنکھ بھی کہے کہ مولا انہوں نے دیکھ رکھا. یہ پاؤں جس پاؤں سے ہم چل کر انسانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں جس پاؤں سے ہم چل کر ایک غریبوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں یہی کل پاؤں کہیں گے مولا اس نے کاٹا تھا. یہی ہاتھ یہی زبان زبان سے ہم لفظ نکال رہے ہیں کسی غریب کے بارے میں جس زبان سے کسی غریب کو ہم تنگ کر رہے ہیں یہ زمین پر قیامت کے دن کہے گی مولا اس نے کیا تھا. تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب کیا دینا پڑے گا. تب جواب دینا پڑے گا تو ہم وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے چپکے سے کہ رب کا حکم ہوگا فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں یہ میرا نافرمان ہے اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو. پھر کیا بنے گا بندے پھر کیا بنے گا مسلمانوں. اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں جو کچھ ہم نے کیا ہے جس سے جھگڑے کیے جس سے لڑائی کی جس سے کوئی بات کی ہے ہم نے وہاں سے توبہ کر لیں. انشاءاللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے سچی توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے تو میرے بات یہ ہوتا ہے کہ صفائی رکھنا اپنے بدن کی بھی صفائی رکھنی ہے اپنے گھر کی بھی صفائی رکھنی ہے. بالخصوص گھروں کی آپ صفائی رکھا کرو اپنے رشتہ داروں کو کہا کرو. اب کیا کرنا ہمارے مال بھی ہے مال ہونے چاہیے منع نہیں کرتا لیکن آپ کے مال ہے لیکن اس سیٹ پہ رکو آپ صفائی کرو گھر کے اندر کوئی آئے تو پتہ چلے. اور رحمت کے فرشتے آتے شام کے روز مغرب کے ٹائم ہمارے گھروں میں صفائی نہیں ہوتی فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. ناپاک چیز ہمارے گھروں کے سامنے نہیں گرنی چاہیے. آج ہمارے باڑوں کے اندر ایک گندگی پھیلی ہوتی ہے ہم صفائی نہیں کرواتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صفائی کی خاص یاد رکھو. ہمارا اسلام بھی کہتا ہے ایمان بھی آدھا حصہ ہے صفائی کا. اور پھر آج کی سائنس دیکھا جائے جو بیماریاں پھیل رہی ہے جو بیماریاں ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہے تو یہ بیماریاں بھی اسی ہی گندگی سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ناخنوں کی صفائی رکھا کرو. کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے ہاتھوں کو دھو کر بیٹھو اور پھر کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو اور کھلی کرو. اچھی طرح لوگ کھانا کھا لیتے ہیں ہاتھ دھونے میں کھلی نہیں کرتے اچھی طرح کھلی کرنی چاہیے. ایک دم منہ پاک صاف ہونا چاہیے جسم پاک صاف ہمارے گھر پاک صاف ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. پھر یہی رب نے دیا ہے اور پھر ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہاں بھی خوش رہیں گے آخرت میں بھی خوش ہو جائیں گے. آخرت اور قبر کے اندر بھی ہمارا رب اگر خوش ہو گیا تو قبر کے اندر بھی ہمارے لیے صفائی ہی صفائی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر